منبر پہ اہل بیت دشمن تے لعنت بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پھر بھی بلند تر صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین صلوات وصلاة وسلام على حبیبہ ونجیبہ وحقیقت نورہ وباطن ظہورہ حبیبنا وطبیبنا وشفیع ذنوبنا اب زہراء محمد المصطفیٰ وصلاة وسلام على سیدات اس علاقے دا شریفہ بہرن علی زہرا کو تاریخ دیئے ترائے موقع ایسے ہیں جتھا علی زہرا کو بہرن پہلا موقع علی مولا مسجد وچو نماز پڑھ کے نکل دے پیان نبی دا چچا زاد عباس پوچھ دے یا علی زہرا دا کیا حال ہے آباد رہو جیڑا بہادر علی روندہ روندہ زمین تے بہ گئے آدھے عباس کیا نسوا زہرا دی آنکھ زخمی آباد رہو دوسرا موقع جتھا علی زہرا کو بہرن جدہ شہزادے آنکھے بابا ساڑی ماں مر گئی ہے علی واسطے خیبر دا در چاونا سوکھا زہرا دی موت سننے اوکھی ہے جیڑا بہادر علی روندہ روندہ زمین تے بہ گئی ہے آدھے بے من العزا یا بنت محمد زہرا دشمن زمان علی کو کلہ چھوڑ وسدار ہے جی میں لکھوں آرادہ زہرا دشمن زمان علی کو کلہ چھوڑ گئی ہے تیرے بعد علی کے دنال دکھوڑے سیا جزاک اللہ شریف آزادارو تیسرا موقع جتھا علی بہرن غسل تیہار کئی کو علی آدھا استرو زہرا منع کر گئی میری تلا نرے ابن عباس آدھے جڑا علی غسل تی منع کریں دا علی آدھوے بھائی سر تے رکھی ودا حقلا مار ودا روندہ ابن عباس آدھے یا علی روندہ کیوں ہے یا علی موت
آباد رہو آج پتہ لگا اندی آنکھ زخمی ہے جدہ نبی ٹورا لگا نبی آکھیا یا علی میری امانت تیرے حوال اما بعد فقد قال مولانا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام انا دائیکم من طاعت ربکم بلند صلوات پھر بھی بلند صلوات پڑھو اللہم نہیں مجمع کافی سارا ہے بلند صلوات پڑھو اللہم لک حمد اس اللہ دا جس اللہ نے ایسا کو انسان بنایا ہے اس کریم رب دا احسان ہے جس اللہ نے ایسے ہادی عطا کیتے جڑے ہادی اللہ نے بے کہیں کو عطا نہیں کیتے اس اللہ دا احسان عظیم انسان بنایا نال مسلمان بنایا اے دو نعمتاں چھوٹیاں اس تو وڈی نعمت عطا کی تھی علی دا شیعہ بنایا حسین دا زادار بنایا اس کریم رب دا احسان ہے جس اللہ نے تیرے حصے علی کو رکھا ہے اہل سنت امام شافعی فرمیندن شیعو خوش نصیب ہو اللہ نے اس بھری کائنات ایک علی بنایا وہ تمہارے حصے رکھا اللہ نے اس بھری کائنات ایک کو علی بنایا وہ تمہارے حصے اللہ نے رکھ چھوڑیا کتنا خوش نصیب ہے تو اللہ نے تے کو ایسے رہبر اور ایسے ہادی عطا کیتے کریم رب دا احسان عظیم ہے چوک ہوئے گلی بازار ہوئے جتھا تو اپنے ہادیاں دا نا چاہے شرمندہ نہیں ہوگا نہیں توڑی سونی توجہ ہے تو میں اگلے کنجوسی نہ کرا جملہ آکھ چوڑا میرا جملہ نہیں ہے شیخ الجامع علم اختر عباس کے بلاؤ فرمیندے ہیں شیعہ خوش نصیب ہے اللہ نے تے کو ایسے ہادی عطا کیتے جنہاں دا علم بھی کمال ہے جنہاں دی شجاعت بھی کمال ہے ہر لحاظ نال کمال ہستی ہیں جنہیں دی عبادتی کمال او فرمیندے ہوں دیاں اگلا جملہ لطف اللہ فرمیندے ہوں شیعہ خوش نصیب ہیں اللہ نے تے کو ایسے ہادی عطا کیتے ہیں جڑے ذات دے کمی نہیں ذات دے سردار ہیں ایسے ہادی اللہ نے تے کو عطا کیتے رہبر اللہ نے تے کو عطا کیتے دیکھو رہبر ہر شاہدہ ہوں دے وقت کیونکہ بالکل مختصر ہے میں اپنی سپیڈ کو زیادہ کیتا ہوئے تو توجہ میرے پاس رہے اللہ نے ہر چیز دے رہبر بنائیں حتیٰ کہ حیوان دا بھی لیڈر ہوں دے شہد دی مکھی دا بھی لیڈر ہے جن کو عربی یاسوب آدن نبی نے ارشاد فرمایا یا علی انتا یاسوب الدین یا علی تو میرے دین دا رہنما ہے حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو فرعون دے چنگل وچو چھڑا کے نکلے اگے دریائے نیل آ گیا پیچھے فرعون دا لشکر اگے دریائے نیل حضرت موسیٰ نال جڑے لوگ پریشان تھی گئے یا نبی اللہ پیچھے فرعون دا لشکر اگے دریائے نیل ایسا دا پھنس گئے ہیں ہونے مارے ویسوں حضرت موسیٰ نے فرمایا پریشان نہ تھی وہ انما یا ربی میرا اللہ میرے نال ہے میرا اللہ میرے نال ہے آواز توحید ہے موسیٰ اضرب بعصاک البحر جڑا تیرے ہاتھ وچ آسا ہے نہیں کو پانی تے مار حضرت موسیٰ نے آسا کو پانی تے ماریا فن فالکا اللہ نے خشک رستے بنا چھوڑے ہیں جڑا حضرت موسیٰ اپنے لشکر کو خیریت نال دریائے نیل کو عبور کر گدا ایڈو فرعون ڈٹھا بھی رستہ بنیا پہ کیوں نہ میں اپنا لشکر اس جاتے داخل کرا جنا این وسط فرعون دا لشکر آیا اللہ نے پانی کو ملا چھوڑیا اللہ نے انسان کو ایک سمجھاون دا طریقہ دیتے کہ انسان یاد رکھ رستہ ہکو ہے موسیٰ خیریت نال گزر گئے فرعون برباد تے غرق ہو گئی ہے اللہ نے ساونا چاندے رستے نہیں بچیں دے رہبر بچیں دے رہبر جس قوم کو موسیٰ جیسا رہبر ہوئے یقیناً وہ قوم نجات پاوے سی ایک موسیٰ نبی 12 قبیلے
تے جس قوم کل 12 رہبر ہوئے ایک قوم ہوئے یقیناً وہ قوم نجات پاوے سی. رہبر دا بڑا کردار ہے. حضرت عمار یاسر مسجد نبی دی تعمیر پہ ہوندی ہے. ہر صحابی ایک پتھر چاہے یا عمار یاسر 2 پتھر چاہنا. نبی نے عمار یاسر کو فرمایا عمار یاسر ایک ایسا وقت آئے گا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. بات مسلمان نے ڈٹھا, دنیا نے ڈٹھا کہ جنگ صفین نے عمار شہید ہوئے. پھر نبی نے عمار یاسر کو خطاب کر کے فرمایا یا عمار اذا رائت علیاً قد سالک وادیاً و سالک الناس وادیاً غیرو فاصلک مع علیاً ود الناس. اے عمار ساری دنیا ایک رستے تے چل دی پئی ہوئے, علی تنہا دوسرے رستے تے چل دا پیا ہوئے. عمار لوگاں دے ہجوم کو دیکھ کے لوگاں دے پیچھے نہ چلے, علی دے پیچھے چلے. علی دے پیچھے چلیں. اگلی نبی نے بڑی لطف علی گل فرمائی یہ عمار علی او ہستی ہے نہ گمراہ تھی من دیندہ ہے نہ ہلاک ہون دیندہ ہے. علی افضل امام, علم چی علی افضل, شجاعت چی علی افضل. ابن عباس, عبداللہ ابن عباس انہاں دا ایک لقب ہے حبر الامہ, نبی دی امت دا بہت بڑا عالم. کسے بندے نے پوچھیا ابن عباس تو ابن عباس تیرے علم اور علی دے علم کیا فرق ہے؟ ابن عباس نے ارشاد فرمایا میرا علم کجا علی دا علم کجا, میرا علم اور تمام اصحاب محمد دا علم ایک قطرہ ہے, علی دا علم 7 سمندر ہے. علی دا علم 7 سمندر ہے. علی علم چی کمال, علی شجاعت چی کمال. مولا نے ایک خط لکھیا حاکم شام کو تے اپنے صحابی کو دیتا ترما بن عدی کو ایک خط چاون حاکم شام کو. جنہ ترما پہنچیا شام, حاکم شام نے خط پڑھیا تے فرمایا ترما اس خط دا جوابی چیوان علی تک پہنچا دے. اس خط دا جواب حاکم شام نے ایک جملہ لکھوایا کہ اے علی میرے کول اتنا لشکر ہے, اس لشکر دا پہلا حصہ کوفے پہنچ سی, آخری حصہ شام چو نکلنا پیا ہو سی. میرے کول اتنی بڑی فوج ہے, اتنی جنگ دا سامان ہے. جدہ حاکم شام نے جملہ لکھوایا ترما بن عدی مسکراون لگ گیا. اے آدھے ترما میں خط لکھ دا تو مسکریں دی وجہ کیا ہے؟ ترما بن عدی آدھے میں کو تیری عقل دے ہوتے حیرت پی ہوں دی, مرغابی کو پانی تو پیا دے رہنا ہے, علی کو لشکر دی دھمکی بھی دینا ہے. علی بڑا بہادر امام ہے. نہج البلاغہ دا مطالعہ کر علی مولا فرمائن واللہ لو تظاہرت العرب والا کتال لما ولیت عنہا, خدا دی قسم پورا عرب علی دے سامنے آونجے وقت بھی علی کانڈ نہ لکھے سیا. ایرا بہادر علی. علم چی افضل, شجاعت چی علی افضل. مسجد کوفہ مولا دا چہان والا بندہ ہے, ناہس اسبغ بن نباتا مولا دے ممبر دے بالکل نال بیٹھا. اے دے میں ڈٹھا ہے مسجد کوفہ دے دروازے تے ڈھیر سارے لوگ ان تے ایک حبشی کو پکڑی ویدہ. اے مسجد کوفہ مجمع چرندے علی مولا دے سامنے آ کھڑن. آدن یا علی اے ہے توڑا غلام, اس کی تیے چوری حکومت ہے تائیں عادل امام دی. یا علی سادہ کم ہا بندے کو پکڑا ونا, ہون تو جانتے تیرا غلام جانے. مولا فرمائے کو چھوڑو میں آپ پوچھ دا. جدہ اس حبشی کو چھوڑے مولا پوچھ دن حبشی تائیں چوری کیتی ہے؟ آدھے ہاں یا علی میں چوری کیتی ہے. مولا فرمیندن میں ہاں نبی دی شریعت دا محافظ, میں تے کو پہلے دسینا چور دی سزا, اگر تا اقرار کیتا میں ہاتھ جاری کر چھوڑے سا. مولا فرمایا نبی دی شریعت چور دی سزا ہے کہ اندیاں انگلیاں کٹ دیتیاں ونین. ہونڈ ساتھ تے چوری کیتی ہے؟ آدھے ہاں یا علی میں چوری کیتی ہے. مولا فرمایا حسن اور حسن ہاتھ جاری کرو, اس حبشی دے ہاتھ کٹ چھوڑو. ہاتھ کٹیج گیا, حبشی کٹے ہویا ہاتھ چاہ کے مسجد کوفہ چو باہر نکتا. چلدا ایک چوک چاہ کھڑے حبشی, بندے ڈٹھے ہاتھ کٹ وہی کھڑے.
ایک بندہ قریب ہے آدھے حبشی من کاتا یمین ناک تیرا ہاتھ کائے کٹی ہے ہونا حبشی پڑھے علی دی شان دا قصیدہ حبشی آدھے الامام المبین وانزل البتین وحبل المتین وناصر المعین وباب الیقین میرا ہاتھ اس کٹی ہے جیڑا نبی دا بھرائے یقین دا دروازہ شفاعت کرنا لے نبیان دا مددگار ہے بیا بندہ ہے حبشی تیرا ہاتھ کائیں کٹی ہے حبشی علی دی شان دا قصیدہ پڑھدا ہے قصیدہ بہت لمبا ہے میں سارا نہ سنا سکدا جیڑا بندہ آندہ ہے حبشی قصیدہ پڑھدا ہے اس چوک چ ایک کھڑا ہے دشمن علی خارجی ناحس ابن القوا ان کو پتہ لگا ہے ہاتھ کٹوئی کھڑے ہے وی علی دا غلام وقت وی قصیدہ کھڑا پڑھدا ہے اے ابن القوا ٹردہ ٹردہ علی کو لے یا علی جیندہ تساں ہاتھ کٹیے او تا توری شان دا قصیدہ ودا پڑھدا ہے مولا فرمایا حسن اور حسین ونجو اس حبشی کو ساتھ دو جدہ حبشی مسجد کوفہ چاہے حبشی میں تیرا ہاتھ کٹیے تو قصیدہ پڑھدا ہے آدھے یا علی تساں ہاتھ کٹ کے میرے اتے احسان کیتا ہے مولا فرمایا میں کیڑا احسان کیتا ہے حبشی آدھے یا علی تساں میرا ہاتھ کٹ کے دنیا تے سزا دے کے جہنم دی بھاتو بچا چھوڑیا ہے بسم اللہ کہو دنیا تے سزا دے کے جہنم دی بھاتو بچا چھوڑیا مولا فرمایا حبشی او ہاں میں علی دی عدالت ہون میں علی تیرے تے کرنا چاہنا احسان مولا کیا احسان کرنا چاہنے ہو مولا فرمایا حبشی اس کٹے ہوئے ہاتھ تھے کپڑا پا حبشی نے کپڑا پاتا مولا نے ممبر چھوڑیا صلی رکعتین علی نے 2 رکعت نماز پڑھی نماز تو بعد دعا دے ہاتھ علی نے بلند کی تے کافی دیر اللہ نہ راز و نیاز گفتگو کی تھی دعا ختم ہوئی ہے مولا فرمایا حبشی ہون کپڑا ہٹا جدہ حبشی نے کپڑا ہٹایا ہے تا ہاتھ سلامت نظر آیا ہے ہاتھ سلامت نظر آیا ہے علی عادل امام بھی ہے علی بہادر امام بھی ہے فتح مکہ تو بعد بس فضیلت آخری جملہ قبلہ سے تشریف گھننا ہے فتح مکہ تو بعد ڈھیر سارے لوگ اسلام میں داخل تھی من لگ گئے گروہ در گروہ آندیاں کلمہ پڑھ دیاں ایک مکہ دا سردار آیا یا محمد اساں اس وقت تک کلمہ نہ پڑھسوں میری 3 شرطہ ہیں میری پہلی شرط ہے کہ ساکو 1 سال واسطے بتاں دی پوجا دی اجازت دیتی ونجے تو توجہ میرے پاس ہے نا میری دوسری شرط ہے کہ اساں نماز کوئی نہیں پڑھنی اے سجدے والا کم جھکن والا کم سارے تو نہیں ہوندا تیسری شرط ہے کہ اساں اپنے بت نہیں تروڑنے نبی فرمایا جہاں تک تمہاری پہلی شرط دا تعلق ہے کہ تساں تو آپ کو 1 سال واسطے بتاں دی پوجا دی اجازت دیتی ونجے نبی فرمایا اگر تو آپ کو اختیار ہے میرے دین دا کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو اگر کلمہ پڑھ گی دعوت 1 لمحہ واسطے تو آپ کو بتاں دی پوجا دی اجازت نہ دیتی ویسے نبی نے فرمایا جہاں تک تمہاری دوسری شرط ہے کہ تساں نماز کوئی نہیں پڑھنی نبی دے اس جواب دا ترجمہ ملک اجاز صاحب قبلہ خوشاب علیہ اللہ نے کو صحت عطا کرے انہیں بڑا خوبصورت اپنی پنجابی زبان اچ نبی دے اس جواب دا ترجمہ کیتا قبلہ فرمینن جے نبی نے ارشاد فرمایا وہ تسی ہوندے کونو بغیر نماز دے مومن بننا لے تساں کون ہوندو بغیر نماز دے مومن بنا لے نبی نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينَكُمْ الصَّلَاةُ ہر شے دا کوئی نہ کوئی چہرہ ہوندے دین دا چہرہ نماز ہے ہر شے دا تیسری شرط نبی نے ارشاد فرمایا جے تو ساری شرط بھی اساں بت نہیں تروڑنے نبی نے فرمایا میں نہیں تروڑنا اللہ نے ایک ہستی کو خلق کیتا ہے بت جانے انتے علی جانے
جڑا علی مولا بوتروڑیں دے کھڑے ہیں نبی دے جملے متحرک تھو ان زبان مبارک تو یا علی تے کو بھی مبارک ہوئے یا علی میں کو بھی مبارک ہوئے یا علی تے کو مبارک ہوئے تو حق دے کم میں مصروف ہے میں کو مبارک ہوئے میں حق کو اپنے کندھے تے چاہتا ہوئے حق کو اپنے کندھے تے چاہتا ہوئے اچھا مولا علی تو پہلے ایک بندہ آیا رسول کو یا رسول اللہ اے شرف میں کو بخشو اس حبل کو میں تروڑا ایک بڑے قدالہ بندہ ہے میں نہ کوئی نہیں چاہونا سمجھنا تو صاحب ہے یا نبی اللہ میں کو شرف بخشو ای حبل کو میں تروڑا نبی نے اس پاس سے فرمایا ان اللذی عبدہ لا یقدر علا کلہی جڑا بندہ ساری زندگی بتاں دی پوجا کریں دا رہا ہوئے وہ تروڑ نہیں سکتا سارے صحابی رضی اللہ علی ہے کرم اللہ وجہہ اس سے علی دے پوتر کٹھن کربلا لٹیاں علی دیاں دھیاں پوتر دا کفن کوئی نہیں دھی دی چادر کوئی نہیں شریفو بڑے بڑے گھر اجڑے انتے واسپین اللہ دی اس بھری کائنات ہکو گھر زہرا دا مسلمان ہی رنگ اجڑا ہے جو آج تک نہیں وسیا صاحب مقتل لحوف نے بڑا جملہ لکھا ہے جدہ مختار دی حکومت آئیے تو خولی بے غیرت گرفتار ہو کے آیا مختار نے اندے منہ تے تماچا مارا ہے اللہ لعنت کرے بڑی دکھی کہانی ہے کربلا دی تائیں کیڑا ظلم کیتا ہے کھولیا دے مختار تیرے دل سیدان دی محبت ہے پہلے جگر دے ہاتھ رکھ میں تے کو کربلا دا حال سناوا مختار آدھے ظالمہ کیڑا ظلم کتابی کھولی آدھے مختار میں علی دے پترہ کو نہیں مارا میں یار حدیرات علی دیاں دھیاں کو مارا ہے جزاک اللہ میں علی دیاں چادرہ لٹیاں مختار آدھے ظالمہ جنہ چادر لٹی ہوئی کوئی گل کریں دی ہے یا کوئی نہ کھولی آدھے مختار جنہ میں چادر ہاتھ پایا ہے وہ آپ دو چھکیں دی ہے میں آپ دو چھکیں نہ ہم جنہ چادر لہ گئی ہے نہ میرے پیچھو ٹر دی ہے یہ آدھی کہتا اللہ یدیک و رجلیک او اللہ تیرے ہاتھ تے پیر تروڑے میرا برکہ والا ہے جزاک اللہ اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے میں زہرا دی دھیاں میری ماں دا جنازہ ادھرات جزاک اللہ ٹور پیا کافلہ جنہ آیا نا ابن زیاد دا دربار شریف و آیت اللہ مظہری وہ فرمیندن کے ایک روزہ خان نے جملہ پڑھیا دخلت زینب علی ابن زیاد علی دی دھی زینب ابن زیاد دربار داخل تھی آیت اللہ مرزا شیرازی فرمیندن روزہ خان روکوانی یہ جملہ کافی ہے کون داخل تھی تے کہندے دربار داخل تھی کجا علی دی دھی کجا شرابی دا دربار وہ جڑی ادھرات ویلے نانے دے روزے تے آندی ہے جزاک اللہ جدہ لٹیا ہوا کافلہ والے نا تیرے چوتھا امام دا صحابی نائس نومان آدھے مولا انج جو خون روندیں کیڑے ڈوکھے نہیں سید سجاد فرمائے نومان نہ پوچھ مروے سے آدھے نہیں مولا میں کو سنو میں وطن تے ون سنے سا سجاد فرمائے نومان ڈوکھ تا بہت سارن پر ایک ڈوکھ سجاد کو قبر تک نہیں بھولدا ان ظالمہ نے سرہ کو سانگا تو لہایا ہے حسین تے غازی دا سر ہتھا رکھانے جتھا زینب بیٹھی ہے وقت ان ظالمہ نے شراب پیتی ہے جدہ شراب پی کی دینے وقت اپنے نجس پیران کو حرکت دیں دیان سر کئی ویلے کئی دیوار تے وانج لگ دہا کئی ویلے کئی دیوار تے وانج لگ دہا زینب آدھی ہے سجاد کوئی واس لگ دے وس دے رو کوئی واس لگ دائی تالا میرا بھیرا وات پیا مرین ہے جزاک اللہ اس سے بازار ہندہ دی کنیزہ یہ ڈٹھا ہے بڑے کارین دھاڑنال کوئی نہیں سار نوکے نیزہ تے قرآن پڑھ دے دوڑیے ہندہ کو لے ہندہ نت اپنے پیران دی تعریف کریں دیا میں آ دیکھ میں کو جھکاری دیکھائیاں ہندہ دیئے میں کو سین آکیا کڑی کہہ دیاں دا تماشا نہ دیکھیں
آدھی کہ تو تماشا دیکھ ہو سکتا ہے کوئی مدد کر سکتی ہوئے ہندہ دیے وات پردہ بڑا کرسی چاہ میں جل دیاں بن گیا پردہ لگ گیا کلینا وہ شریف آزادار عدیب لوگ پردیاں بہنی دے کیتے لگیاں کناتا حریر دیا مٹی تے بے کے روئے نا بھیڑی شبیر دیا جزاک اللہ مالا کھوارا دا بہنی دے کیتے لگیاں کناتا حریر دیا مٹی تے بے کے روئے نا بھیڑی شبیر دی کنیز کرسی چاہیے اٹھا رکھیے جتھا علی دی دھی مٹی تے بیٹھی آئی ہندہ کرسی تے آئی علی دی دھی مٹی تے آئی ہندہ دیے قیدر بی بے تیدا وطن کیڑا ہے جزاک اللہ بی بی آدھی ہندہ من بالد المدینہ میں مدینہ دی وسدیاں لفظ مدینہ یا ہندہ تو کرسی چھوٹ گئی ہے بی بی آدھی ہندہ تو کرسی تبا تو بادشاہ دی زوجہ ہے میں شام دی قیدڑا ہندہ ظالم لوگ ہیں میرے سجاد ظلم کرے صدا وسدے رو بھائی وسدے رو ہندہ ہی کو سجاد بچ گئی ہے جندے سارے ٹور دی ودیا ہندہ دیے قیدر میری مجبوری ہے تو مدینہ دا نانا چاویا میں کرسی نہ میں کو جرسا مدینہ رہیا میں قرآن پڑھ دی رہیا جیندہ کو قرآن پڑھ دیا میں کو آکیاز کڑی کہہ دیا دا تماشا صدا وسدے رو جی میں لکھوارا دا میں نیاز منداز میں لکھوارا دا میں کو سینہ کیا کڑی کہہ دیا دا تماشا ننے کے تو صدا قیدر نرانا تے مدینے والوجڑا ہے اگر علی دی دھی میل پوے ان کو دسے ہندہ کرسی چھوڑ رہی جزاک اللہ ہندہ دی قیدر بی بی تیرا وطن جو مدینہ محلہ کیڑائی بی بی آدھی محلہ بنی ہاشم کرسی تو آکے قریبا بیٹھی ہے آدھی میرے چند سوال دسا علی کو جان دیا کوئی نا بی بی آدھی جی میں جان دیا میں کوئی نہیں جان دا دسا حسین کو جان دیا کوئی نا بی بی آدھی 70 قدم دا فاصلہ جزاک اللہ بس دیر ہو گئی اللہ تیرا پرسا قبول فرما 70 قدم دا فاصلہ میرا بھرا کس داری ہے میں قرآن دکھیں دی رہی ہوں ہندہ دیے قیدر اگلا سوال میں احسطہ پوچھ دیا جوابی استانے میں اتعرفو سیدت بنت علی دی حق دیا جندہ نا زینب بس دے رہو دسا علی دی دھی کو جان دیے بی بی آدھی ہندہ میرے وال ہٹا ہندہ وال ہٹن آدھی سنیان اوہ زینب میا آدھی نہیں پوچھ دی حسین کنگی آئی ہکے گل دا جواب دے تیڑا غازی کنگی رونی آدھی میرے مک گئے ماں ماشاءاللہ جزاک اللہ ہن تھوڑے سامنے واجب الاحترام قبلہ مولانا اقبال حسین خان وہ پڑھ دے پہیں انہیں تو بعد